نشان اما سب جہاں ہے ماں. جہاں جتنا بھی ہے ساتوں آسمان اس میں امان ان کی نظر سے قائم ہے. جو راحت میں ہے ان کی نظر سے ہے. نشان اما سب جہاں ہے محمد. تو بھائی سے میں نے پوچھا یہ تو تم نے الفاظ کہے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے قرآن حدیث سے؟ تھوڑا سوچا اس نے، شاید پتہ نہیں چلا. پھر ماشاءاللہ بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ قرآن کی دلیل ہے بڑی زبردست. نشان اما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جتنا عالمین ہے اس کی رحمت محمد ہے. آدمی سوچتا ہے تو پھر عظمت دل میں اترتی ہے، کچھ سمجھ میں بولنا پڑھنا سوچنا نہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ سوچ چل پڑے سوچے وہ سب کو بھول سکتا ہے لیکن آقا کو نہیں بھول سکتا، تو اس کے سارے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا نے اپنی رحمت کا ذریعہ آقا کو بنایا، اور سب سے پہلے خدا نے درود شروع کیا کہ تم پہ رحمت آئے گی مصطفیٰ کے صدقے. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے. پہلے اللہ نے اپنا نام لیا، اسی لیے بعض شعروں میں بہت اچھی تعبیر کی گئی ہے. ان کے چاہنے والوں میں سب سے پہلے اللہ آیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون. ضرور تم پہ ہمیں پڑھتے تھے، شروع پہلے کس نے کیا؟ شروع اللہ نے کیا. تو بتاؤ کتنے مقبول ہیں اللہ کے آگے. یہ حکومت والے بھی تم بھی. ایک مہینہ ہڑتال یہ کرنے سب کچھ بند ہے. اس پورے مہینے میں یہ رات دن درود پڑھیں اور 5 نمازیں. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے پاکستان میں. تجربہ کر لینا. ایک مہینہ صبح شام درود شریف اور 5 نمازیں فقط. بس ان کے دیکھنے سے ایسے دیکھیں گے نا ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی. یہ مہنگائی یہ دوسری، تو پھر تمہارا یقین بنے گا آگے. پھر کہے گا یہ بھی ہونا چاہیے. یہ سب کچھ کہتے ہیں لیکن درود کی تسبیح پڑھو، استغفار کی تسبیح پڑھو. نہ یہ اخبار میں نہ کالم میں نہ ٹی وی میں یہ نہیں کہتے ہیں. اور رو رہے ہیں مہنگائیوں کو سستائیوں کو. جو دن آتا ہے دوسرے دن سے برا آتا ہے. اچھا تو نہیں آ رہا ہے. یہ اچھا ہر دن دوسرے سے اچھا آئے گا جب ہم آقا کی مرضی پہ محبت شروع کر دیں گے آقا جی سے. تو دیکھو بدلتے ہیں حالات یا نہیں. غم رنج سب دور ہو جائیں گے. جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا غم 2 جہاں خاک میں مل گیا. کتنی پریشان ہے دنیا، نہیں آتے اس طرف. یہ ہم دیکھو پڑھتے ہیں رات دن، ہم کو پتہ نہیں مہنگائی ہے سستائی ہے کیا ہو رہا نہیں ہو رہا. کھاتے ہیں پیتے ہیں سکون سے. یہی پاکستان ہے، اسی میں سب کچھ ہم کو مل رہا ہے. تو اللہ کے خزانے میں کمی ہے یا اللہ کی قدرت کمزور ہو گئی ہے حالات بدلنے میں؟ نہیں. آقا سے اللہ سے رابطے کا نہیں سوچتے ہیں. وہ وسائل چھوڑ دیے، دوسرے وسائل پکڑتے ہیں اور وہ وسائل بھی ان کے کامیاب نہیں ہوتے ہیں. آپس میں پھوٹ ہے، ایک دوسرے سے دل نہیں ملتا اور قسم قسم کی مصیبتیں روز پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ رحمت العالمین کی نظر اس طرف سے کچھ ناراضگی کی ہے. اگر یہ اس طرف آ جائیں یہ تمہارے لیڈر فیڈر جو ہیں، بلکہ چینل کھولتے ہیں اور لوگوں کو غفلت میں ڈالتے ہیں. آقا جی کہتے بغیرت جنت میں نہیں جائے گا. عورت کو آقا جی نے مسجد میں اجازت دی نماز کی، کا پھر بھی اچھا ہے گھر میں پڑھے کہ آمنا سامنا نہ ہو. الحیاء من الایمان. ایک صحابی بڑا غیرت والا تھا،
آقا جی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور قسموں کے ساتھ کہا قسم ہے خدا کہ تیرا خدا غیرت والا ہے، اور قسم ہے تیرا نبی محمد غیرت والا ہے، اور قسم ہے خدا کی تو بھی غیرت والا ہے۔ اس کی عورت کہیں کھڑی تھی، آقا جی گزرے تو آقا جی نے جیسے مناسب نہیں سمجھا اکیلی کھڑی ہو، تو جیسے کوئی اشارتاً ان کا مفہوم تھا کہ میں چلتا تم بھی میرے پیچھے آؤ، اکیلی نہ رہو، تو وہ نہیں چلی۔ تو بعد میں پتہ چلا اس لیے نہیں چلی، اس کا خامند بڑا غیرت والا تھا۔ آقا کے ساتھ اس نے احتیاط کی، آقا جی ناراض نہیں، انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ قسمیں بھی کھاتے رہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو ایسے سمجھو، اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئی تمہاری بڑی مشقتیں مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ہاں، دعا کے بغیر ہی دور ہو جائیں گی۔ جو کثرت سے درود شروع کر دے، اگر کو خدا توفیق دے، تو آقا جی نے کیا کہا صحابی کو، تکفا ہمک، جو بھی تو چاہے گا وہ ہوگا، یغفر ذنبک، اگر تجھ سے گناہ ہوتے معافی میں رہے گا، خدا سزا تجھ کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ ان کے اور اللہ کے درمیان، اس کے اللہ کے درمیان میں محمد آ گئے ہیں، وہ درود بہت پڑھتا ہے، تو درود والوں کی حاجتیں بغیر دعاؤں کے بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے کہا بھی ہے، من اسرت علیہ حاجتہ، جس پر کوئی مشکل آ جائے، اس کی مشکل حل نہ ہو، تو میرے پر درود پڑھنا شروع کر دے، خدا مہربان ہو جائے گا۔ بتاؤ کتنی آقا کی عظمت ہے خدا کی، کہ کسی کی کوئی مشکل حل نہ ہو، پریشان ہو، اسرت علیہ حاجتہ، اس کی مشکل سخت ہو گئی ہے، حل نہیں ہوتی، فلیکثر علیہ بالصلاۃ، وہ کثرت سے درود پڑھے، خدا آسان کر دے گا۔ اور آقا جی جو کہنے ہو نہیں سکتا کبھی وہ بات غلط ثابت ہو۔ ہم سعودیہ میں بھی تھے تو ہم ایسے ہی کثرت سے درود پڑھتے تھے، کوئی مشکل آتی تھی تو آسان ہو جاتی تھی، ایسے آسان ہوتی تھی ہم حیران ہو جاتے تھے۔ کراچی میں بھی ایسے ہوا، اب وہ واقعہ سارے سناؤں آپ کو تو میں کیا سناؤں میں، اور یہی سنا سکتا ہوں انشاءاللہ اگر دل سے ہمارے نکلے، درود شریف اور ہر وقت پڑھیں، لی جو محمد نام، بگڑے بنے سب کام، اگر دل سے ہو، اور دل سے نہ بھی ہو تب بھی پڑھا تو ہے، فائدہ ضرور ہوگا، اور دل سے پڑھیں گے تم کو رخ بول دیں گے وہ۔ اس لیے ایسی حدیث میں ایسے الفاظ کہے ہیں، سنتے تو سب کا درود پہنچتا ہے، لیکن کیا صلاۃ اہل محبتی عارفہم، جو محبت سے درود پڑھتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، وہ نہ سمجھے میرا خیال ان کی طرف نہیں ہے، میرا دھیان ہوتا ہے ان کی طرف، یہ بڑی بات ہے، میرا دھیان ہوتا ہے ان کی طرف، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صلاۃ اہل محبتی، میری محبت والوں کا جو درود ہے، عارف ہوں میں ان کو جانتا ہوں۔ کیا تنبیہ کی کہ وہ نہ سمجھے ہم محبت سے پڑھتے، ہم کو پتہ نہیں ہے، جس کو محبت ہے نہیں ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، اشارہ کیا، سب مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اس پہ ختم کرتا ہوں، چلتا ہوں، جب اٹھتا ہوں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ ایسی بات کہوں کہ ان سے بھیک آ جائے، تو میرا خیال ہے بھیک آ گئی شاید۔